جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ اس پر ہم بات کر رہے تھے غالب کے اسلوب اور ان کی روش کی، تو ان کی یہی روش فارسی کلام میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے فارسی دیوان کی دوسری غزل 12 اشعار پہ مشتمل ہے۔ اس غزل کے ابتدائی 8 اشعار واضح طور پر نعت میں ہیں۔ مطلب ہے تعال اللہ برحمت شاد کردن بے گناہاں را، تعال اللہ برحمت شاد کردن بے گناہاں را، خجل نہ پسندد آزرم کرم بے دست گاہاں را۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کیا کہنے جو بے گناہوں کو خوش کرتی ہے، اور ان کی شان کرم کے کیا کہنے جو گناہ گاروں کو شرمندہ دیکھنا پسند نہیں کرتی، یعنی انہیں معاف فرما کر زیادہ دیر تک شرمندہ نہیں رہنے دیتی۔ لیکن اسی غزل کے آخری 4 اشعار کو کھینچ تان کر بھی ہم نعتیہ نہیں کہہ سکتے، البتہ غالب سے بعید نہیں، شاید یہ نعتیہ ہوں۔ اسی طرح ان کے فارسی دیوان کی تیسری غزل 16 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب ہے خاموشی ما گشت بداموز بتاں را، خاموشی ما گشت بداموز بتاں را، زی پیش وگر ناصر بود فغاں را۔ ہماری خاموشی نے اہل حسن کو ہماری طرف سے کسی غلط فہمی میں ڈال دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہماری آہ و فغاں میں خاص اثر ہوتا تھا۔ اس غزل کے 12 اشعار کسی طرح بھی نعتیہ نہیں لگتے، جبکہ اس غزل کے آخری 3 اشعار صاف صاف نعتیہ ہیں۔ لیکن ان آخری 3 اور 12ویں کے ساتھ جو 13واں شعر ہے، اس کا معاملہ بین بین ہے کہ اگر اسے آخری 3 اشعار کے ساتھ ہم منسلک سمجھیں تو وہ نعتیہ ہے، لیکن اگر اسے ان 12 کے ساتھ شامل رکھیں تو پھر وہ نعتیہ نہیں لگتا۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں جستیم سراغ چمن خلد بے مستی، در گرد خرام تو راہ افتاد گمارا، کہ ہم تو اپنی ہی دھن میں باغ جنت ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمارا خیال آپ کی چال یا آپ کے قدموں سے اٹھنے والی گرد کی طرف مڑ گیا۔ گویا آپ کی چال یا آپ کے قدموں سے جو گرد اٹھ رہی تھی، ہم نے اسے ہی باغ جنت سمجھ لیا۔ وہ گرد اتنی خوبصورت تھی کہ ہمان ہوا کہ یہی جنت ہے۔ اے خاک درت قبلہ جان و دل غالب، قز فیض تو پیرائے ہستی است جہاں را، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در کی خاک مبارک غالب کے جان و دل کے لیے قبلہ ہے، کیونکہ یہ آپ ہی کا فیض ہے کہ دنیا کو وجود کی زینت نصیب ہوئی۔ کیسا کمال شعر ہے! دراصل اس شعر میں غالب نے حدیث قدسی لولا کلمہ خلقت الافلاق کو نظم کیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو بھی خلق نہ کرتا۔ غالب نے اپنے اس فارسی شعر میں کہا ہے کہ آپ کے فیض سے ہر ہستی، جو بھی چیز ہے، اسے وجود کی زینت ملی، یعنی جو بھی چیز ہونا ہے اسے وجود ملا۔ وجود ایک لباس ہوتا ہے نا ہونے کا، ہستی کا، تو وہ لباس اس کو آپ کی وجہ سے ملا۔ اس سے اگلے شعر میں فرماتے تا نام تو شیرینی جاں دادا بے گفتن، در خویش فرو بردہ دل از مہر زباں را، کہ آپ کا نام مبارک لینے سے میرے کلام میں ایک روحانی مٹھاس پیدا ہو گئی ہے، اس لیے میرے دل نے اس کے احترام میں زبان اپنے اندر کھینچ لی ہے، خاموشی اختیار کر لی ہے کہ کمال ادبی است۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں بر امت تو دوزخ جاوید حرام است، بر امت تو دوزخ جاوید حرام است، حاشا کہ شفاعت نہ کنی سوخت گاں را۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دوزخ جاوید حرام ہے، پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھ جیسے زندگی کے دوزخ میں جلتے ہوئے سوختگان کی شفاعت نہ فرمائیں گے۔ اس غزل میں غالب نے روش عام سے ہٹ کر 2 کام کیے۔ اس غزل کے 14ویں شعر میں غالب نے تخلص استعمال کیا، حالانکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور اسے مقطع کہتے ہیں، لیکن غالب نے اس 16 اشعار کی غزل کے 14ویں شعر میں ہی اپنا مقطع استعمال کر لیا ہے، جبکہ آخری شعر میں تخلص نہیں آیا۔
اس کے علاوہ دوسرا کام یہ کہ پہلے 13 یا 14 اشعار ایسے ہیں کہ جنہیں ہم نعت نہیں سمجھ سکتے، لیکن آخری 3 اشعار جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہیں نعت کے علاوہ کچھ سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ غالب کے کلام میں ایسے اشعار جا بجا ہیں جو صاف صاف طور پہ نعتیہ ہیں، لیکن طوالت کے پیش نظر مزید مثالوں کی بجائے ہم غالب کی انفرادیت کی سب سے بڑی مثال کے طور پر ایک غزل پیش کرتے ہیں جو سراسر عاشقانہ اسلوب میں ہے۔ فرماتے ہیں رفتم کے کہنگی ز تماشا برف گنم، در بزم رنگ و بو نمت دیگر افگنم۔ میرا جی چاہا کہ میں نظارے پر چھائی یہ فرسودگی دور کر دوں، اس بزم رنگ و بو یعنی دنیا میں ایک نئی طرز کی داغ بیل ڈال دوں۔ در وجد اہل سومیان ذوق نظارہ نیست، ناہید را بزمزمہ از منظر افگنم۔ کہ اہل تصوف کے واحد میں اب وہ پہلے سا ذوق دید نہیں رہا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسا زمزمہ الاپوں کہ ناہید بھی وجد میں آ کر آسمان سے زمین پر اتر آئے۔ معشوق راز نالا بداں ساں کنم حزین، کز لاغرز سعد او زیور افگنم۔ اپنی فریاد سے محبوب کو اتنا غمگین کر دوں کہ وہ غم کے مارے اس قدر لاغر ہو جائے کہ لاغری کے سبب اس کی کلائی سے کنگن گر پڑے۔ بہت کمال شعر ہے، لیکن اس کی وضاحت میں آگے کروں گا۔ ہنگامہ را جہی میں جنوں بر جگر زنم، ہنگامہ را جہی میں جنوں بر جگر زنم، اندیشہ را ہوائے فسوں در سر افگنم۔ دنیا کی رونق کے جگر پر جنون کا دوزخ دے ماروں، یعنی دنیا کی رونقیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس پر اپنے جنون کا دوزخ دے ماروں کہ اس میں جنون آ جائے، کچھ جوش و خروش آ جائے، اور تفکر کے سر میں جادوئی منتر پھونک دوں کہ افکار اور فکر کی دنیا ٹھنڈی پڑ گئی ہے، وہاں پہ اب کوئی مزہ نہیں رہا، تو میں اس پہ اپنا جادو پھونکنا چاہتا ہوں۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ نخلم کے ہم بجائے رتب توتی آورم، نخلم کے ہم بجائے رتب توتی آورم، ابرم کے بروئے زمیں گوہر افگنم۔ آیا میں وہ درخت ہوں جو کھجور نہیں بلکہ توتی پیدا کرتا ہوں، میں وہ بادل ہوں جو زمین پر پانی کے قطروں کی بجائے موتی برساتا ہوں۔ ہم عام طور پر درخت پھل پیدا کرتے ہیں، کھجور پہ کھجور لگتی ہے، آم پہ آم لگتا ہے، لیکن میں وہ درخت ہوں جو خوش الحان پرندے پیدا کرتا ہے جو اپنے نغمے الاپتے ہیں۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں باغازیاں ز شرح غم کارزار نفس، شمشیر را برعشا ز تن جوہر افگنم۔ میں غازیوں کو اپنے نفس سے ہونے والی جنگ کے میدان کے غم بتا دوں تو ان کی تلوار لرزتے لرزتے کند ہو جائے، اس کا جوہر اڑ جائے، اس کی آب، اس کی جو کاٹ ہے وہ نہ رہے ڈر کے مارے، اتنی وہ کام پہ۔ بادیریاں ز شکوائے بیداد اہل دین، مہرے ز خویشتن بدل کافر افگنم۔ اگر میں بت پرستوں سے ان مظالم کا شکوہ کروں جو اہل دین نے مجھ پر کیے ہیں تو کسی بھی کافر کے دل میں میرے لیے محبت امڑ آئے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں زوفم بے کعبہ مرتبہ قرب خاص داد، زوفم بے کعبہ مرتبہ قرب خاص داد، سجادہ گسترے تو وہ من بستر افگنم۔ میری ناتوانی کے سبب مجھے کعبہ میں قرب خاص عطا ہوا، تم تو صحن کعبہ میں مصلی بچھاتے ہو، میں وہ ہوں جس نے کعبہ کے اندر بستر بچھایا۔ تا بادا تلخ تر شود و سینہ ریشتر، بگزارم آبگینہ و در ساغر افگنم۔ سبحان اللہ، میں آبگینہ پگھلا کر ساغر میں حل کر لیتا ہوں تاکہ شراب کا ذائقہ تلخ تر ہو جائے اور گھونٹ بھرتے ہی حلق سے معدے تک سینہ زخموں سے بھر جائے۔ یہ اپنی مشکل پسندی کا بیان ہے کہ میں اتنا مشکل پسند ہوں۔ راہز کنج دیر مینو کشودام، از خم کشم پیالہ و در کوثر افگنم۔ میں نے بت خانے کے کونے سے جنت کو جانے والا راہ کھول دیا ہے، گویا میں نے شراب کا پیالہ بھر کے کوثر میں اڈیل دیا۔ کیا بات ہے، دین و دنیا ملا دیے ہیں۔
اگلے شعر میں فرماتے ہیں حسین فرقہ علی اللہ یان منم، حسین فرقہ علی اللہ یان منم، آوازہ انا اسد اللہ در افغنم۔ میں علی اللہ یان فرقے کا حسین بن منصور العاج ہوں، میں انا اسد اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں۔ حضرت حسین بن منصور العاج نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا، وہ تو اللہ والے تھے، جبکہ میں حضرت علی کے ماننے والوں کے فرقے کا ہوں تو میں انا اسد اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں۔ یہ شعر بڑا کمال ہے کہ وہ بھی اسد اللہ ہیں، میں بھی اسد اللہ ہوں، تو میرا تو نعرہ لگانا بنتا ہے کہ انا اسد اللہ، میں اسد اللہ ہوں۔ یہ شعر بڑا کمال ہے۔ ارزندہ گوہر چمن اندر زمان نیست، خود را بخاک رہ گزر حیدر افغنم۔ اس زمانے میں مجھ سا قیمتی ترین گوہر کوئی نہیں ہے، اور میں خود کو حضرت حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے راستے کی خاک میں شامل کرنا اپنی شان سمجھتا ہوں۔ مطلب میری شان یہ ہے کہ میں ان کے قدموں پر نچھاور ہو جاؤں۔ غالب بطرح منقبت آشکانائے رفتم کے کوہنگی ز تماشا برافغنم۔ پیارے غالب، میں نے آشکانہ بنیاد پہ یہ منقبت تعمیر کی ہے، اس طرح میں نے اپنے انداز بیاں سے فرسودہ اسالیب کے نظارے کو بدلنا چاہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ اندازہ ہوا؟ اگر غالب اس غزل کے آخری شعر میں یہ نہ فرماتے کہ میں نے نئی طرز کی منقبت لکھی ہے، تو کیا ہم میں سے کسی کا گمان جا رہا تھا ان سارے اشعار کو سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے کہ یہ منقبت بھی ہو سکتی ہے؟ اس شعر کے آخری 3 اشعار کے علاوہ باقی سارے اشعار کسی بھی طرح سے منقبت نہیں محسوس ہوئے۔ یہ سچ ہے۔ اب جب کہ غالب نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ منقبت ہے، اس کے باوجود بعض لوگوں کو یہ منقبت نہیں محسوس ہوگی کیونکہ اس کے اشعار ہی ایسے ہیں، لیکن یہ واقعی منقبت ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی غالب کی ادا شناسی چاہیے۔ اس میں غالب نے ایک شعر لکھا تھا کہ حسین فرقہ علی اللہ یان منم، آواز انا اسد اللہ در افغنم، کہ میں انا اسد اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں۔ یہ وہ رمز ہے کہ جس سے ہم پوری غزل کو پہچان سکتے ہیں۔ رمز پہچاننے سے یاد آیا غالب کا کیا ہی خوبصورت شعر ہے۔ فرماتے ہیں رمز بشناس کہ ہر نقطہ ادائے دارد، رمز بشناس کہ ہر نقطہ ادائے دارد، محرمان است کہ رہا جز بے اشارت نہ رواد۔ رمز شناسی سیکھ کیونکہ ہر نقطے کی ایک خاص ادا ہوتی ہے۔ محرم راز وہ ہے جو اشارے کے بغیر اس راہ پر ایک قدم نہیں بڑھاتا۔ تو ہر نقطہ ادائے دارد۔ اب اس شعر میں نقطہ دیکھیں، انا اسد اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں کہ میں اسد اللہ ہوں۔ حضرت حسین بن منصور العاج نے انا الحق کیوں کہا تھا؟ اگر آپ وہ نقطہ سمجھ سکیں اور غالب کا یہ نقطہ سمجھ سکیں کہ غالب نے انا اسد اللہ کیوں کہا ہے، تو پوری غزل بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ غالب نے فرط محبت میں، اور وہ جیسے حضرت امیر خسرو نے فرمایا ہے، تو من شدی من تو شدم تا ہیچ کس نہ گوید کہ تو دیگرے من دیگرم، کہ محبت میں ایک ایسا مقام آتا ہے جب رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا وہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ والا مقام ہے کہ غالب نے انا اسد اللہ کا نعرہ لگایا ہے کہ میں اسد اللہ ہوں، اور ان کا خیر نام بھی واقعی اسد اللہ تھا، لیکن یہاں انہوں نے دوسرے معنوں میں کہا ہے کہ میں وہ اسد اللہ ہوں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوری غزل کی رمز دے دی ہے کہ پوری غزل انہوں نے بطور ان کے لکھی ہے، کہ جو جو کچھ حضرت علی کو پیش آیا انہوں نے وہ سب کچھ لکھ دیا۔ جیسے نخلم کے ہم بجائے رتب توتی آورم، اور باغازیاں ز شرح غم کارزار نفس، اور وہ جو ہے زوفم بے کعبہ مرتبہ قرب خاص داد۔ اتنا مطلب کعبہ میں قرب خاص کس کو ملا تھا، اندازہ لگائیے۔ خانہ کعبہ میں کس کی ولادت ہوئی ہے، یہ اکلوتا اعزاز صرف اور صرف حضرت علی کو حاصل ہے۔ تو یہاں یہ وہ والی بات ہوئی ہے، راہ ز کنج در مینو کشودام،
کہ میں نے بت خانے کے کونے سے جنت کو جانے والا راہ کھول دیا ہے. یہ ساری انہی کی صفات بیان ہو رہی تھی. اور اگر یہ والا شعر نہ ہوتا کہ انا آواز انا اسد اللہ در افغنم، تو ہم کبھی بھی نہ پہچان پاتے، کم از کم میں تو نہ پہچان پاتا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شاید ان معنوں میں اس غزل کو ان معنوں میں صرف فی الحال تو میں نے ہی ڈی کوڈ کیا ہے، ورنہ ابھی تک جتنے شارحین 2 یا 3 میری نظر سے گزرے ہیں انہوں نے تو یہی لکھا ہے کہ آخری 3 منقبت کے ہیں، باقی جو ہے وہ غالب نے پتہ نہیں کس لیے لکھ دی ہے. جبکہ وہ رمز جیسے کہ غالب نے فرمایا ہے کہ محرم راز وہ ہے جو اس کے اشارے کے بغیر ایک قدم نہیں بڑھاتا. تو الحمدللہ ہم نے غالب کے اشارے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا، تو اور اس وجہ سے ہم پر یہ کرم ہوا ہے کہ ہم غالب کے مطالب سمجھ لیتے ہیں. خیر، تو ہمارا موضوع تھا کہ غالب کا اسلوب نعت اور اسلوب منقبت جو بھی وہ ذرا ہٹ کے ہے، وہ کچھ بھی کسی بھی انداز میں کہہ سکتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. اور یہ منقبت اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اس غزلیہ منقبت میں کوئی شعر بھی ایسا نہیں تھا سوائے آخری 3 کے کہ اگر غالب یہ اشارہ نہ دیتے تو ہم نہ پہچان پا سکتے کہ غالب نے یہ منقبت کہی ہے. بہرحال ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. اور شرح کے باب میں ہمارا اصول رہا ہے کہ ہم کلام غالب کی شرح کلام غالب ہی سے لاتے ہیں. تو اس خیاباں خیاباں ارم والے شعر کی سند میں غالب کے اپنے ایک نہیں 2 شعر ہیں، بلکہ 3 شعر ہیں. ایک شعر تو اوپر ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، چستیم سراغ چمن خلد بے مستی در گرد خرام تو رہ افتاد گمارا. کہ ہم تو اپنی ہی دھن میں باغ جنت تلاش رہے تھے کہ ہمارا خیال آپ کی چال سے اٹھنے والی گرد کی طرف مڑ گیا کہ یہ باغ جنت ہے. گویا وہ گرد کے ذرات نہیں اڑ رہے تھے، وہ پھول تھے، وہ باغ جنت کی طرف راستہ باغ جنت ہوا تھا. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، کہ راستہ بھر ارم ہو جاتا ہے. اب اسی طرح ایک اور شعر ہے، خوشست دعوی آرائش سر و دستار، خوشست دعوی آرائش سر و دستار، ز جلوہ کف خاکے کے نقش پا دارد. واہ، ز جلوہ کف خاکے کے نقش پا دارد. جس مٹھی بھر مقدار مٹی پہ تیرا نقش پا ہو، اس خاک کا نظارہ ہی ہمارے سر و دستار کی سجاوٹ کا سبب بنتا ہے. سبحان اللہ، کہ مٹی کی جس مقدار پر تمہارا نقش قدم بنے، وہ مٹی اس کو دیکھنا ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے باغ جنت باغ کو دیکھ رہے ہیں. سر اور دستار کی سجاوٹ کس سے ہوتی ہے؟ پھولوں سے. اور وہ پھول کہاں اگتے ہیں؟ وہ اس نقش قدم پہ اگے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بظاہر وہ پھول وہاں نہیں ہوتے، لیکن وہ مٹی چونکہ ہم اٹھا کے سر میں ڈال لیتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سر پہ پھولوں کی سجاوٹ ہو گئی ہو. اور وہ نقش قدم والی مٹی ہمارے سر اور دستار کی آرائش کا سبب بنتی ہے. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. اسی طرح ایک اور شعر ہے، بے گلہائے بہشتم مزدہ نتواں داد در رہش، بے گلہائے بہشتم مزدہ نتواں داد در رہش، منو خاکے کے از نقش کف پائے نشاں دارد. اس کی راہ گزر پہ چلتے وقت مجھے جنت اور اس کے پھولوں کی خوشخبری سنا کر بہکایا نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے لیے تو وہ خاک ہی جنت ہے جس پر اس کے تلووں کے نشان ہوں. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. اس کی راہ گزر پر چلتے ہوئے مجھے یہ نہیں کہا جا سکتا چل بھی تجھے جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا، داخلے کی اجازت مل گئی. مجھے کیا اس جنت سے، کیونکہ میں تو خود کو اس وقت جنت میں ہی موجود سمجھتا ہوں. پھر مجھے کسی خوشخبری سے بہکایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس وقت میری جنت وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ تیرے تلووں کے نشان ہوں. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں.
اس سب کے باوجود، اس رمز شناسی کے باوجود، اس ادا شناسی کے باوجود بھی ابھی تک ہم اس شعر کو نعتیہ سمجھنے سے قاصر ہیں. کم از کم میں تو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ابھی تک ہم غالب کی ادا کو پوری طرح نہیں سمجھ پائے. اسی سلسلے کی ایک اگلی ویڈیو ہوگی، اس میں ہم مزید روشنی ڈالیں گے کہ اس شعر کو ہم نعتیہ کیوں نہیں سمجھ سکتے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.